قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو رمضان کا مہینہ پورے کا پورا فضیلت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کو قبول کرنے والا مہینہ ہے، نیکیوں کو کمانے والا مہینہ ہے۔ لیکن خاص طور سے آخری جو دہا ہے اور پھر آخری دہے کی راتیں جو ہیں، بالخصوص طاق راتیں جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں تاخرات جو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم کو اس کے سلسلے میں ان راتوں میں بہت زیادہ عبادتیں اور قیام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے قرآن مجید کو، اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے آپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگنے کی راتیں ہیں یہ تاخراتیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم راتیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی شب قدر میں عبادت کرتا ہے اور شب قدر پا لیتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اور احتساب اور ایمان کے ساتھ اس رات کا قیام کیا جائے۔ تو اس رات کو ہم گنوانا نہیں چاہیے۔ خاص طور سے عام طور پہ لوگ 27ویں رات ہی کو شب قدر سمجھتے ہیں اور وہ بھی مسجدوں میں بیٹھ کر تقریریں سنتے ہیں اور آ کر سو جاتے ہیں۔ ہم کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر تاخرات کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ نہیں بتایا گیا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علماء کرام کا اتفاق زیادہ تر 27ویں رات کے سلسلے میں ہے، لیکن احادیث میں بھی آیا ہے کہ رمضان کے آخری دہے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تلاش کا مطلب یہ ہے کہ جستجو کرو، عبادتیں کرو، کوشش کرو کہ رمضان کے اس مہینے کی اس تاخرات میں شب قدر ہم کو مل جائے۔ اور پھر لوگ اس کے لیے ہی اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ مسجد میں 10 راتیں 10 دن آخری اگر 10 دن بیٹھ جائیں تو بہرحال کسی نہ کسی رات میں شب قدر مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ اور آپ کی سنت رہی ہے کہ آپ رمضان کے آخری دہے کی پورا آخری دہا اعتکاف میں رہتے تھے، مسجد میں دنیاوی مصروفیات سے کٹ کر مسجد میں اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ کے دروازے پر بیٹھ کر بس اللہ کے سامنے بس اپنی عبادتیں، اپنی دعائیں پیش کرتے تھے۔ ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف کا اہتمام کریں اور خاص طور سے تاخراتوں میں شاپنگ وغیرہ میں ضائع کرنے کے بجائے نیکیوں کو اختیار کرنے اور نماز اور روزہ اور تلاوت کلام مجید اور دعاؤں اور ذکر کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔